السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی کلاس میں ہم کلاس 12 کے منتھلی ایگزام کے جون مہینے کے آبجیکٹیو کلاس کو حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ سوال نمبر 1، شامل نصاب مضمون انشائیہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس مضمون کے جو مصنف ہیں وہ ہیں وزیر آغا۔ سوال نمبر 2، کون سی نثر کی صنف چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا فن ہے؟ تو یہ افسانے کو کہا جاتا ہے، چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا فن۔ سوال نمبر 3، احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی؟ تو احمد جمال پاشا کی وفات جو ہوئی تھی وہ 1987 کو ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4، جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ تو جنت سے حکم سفر جو ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ تو انشائیہ جو ہے وہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ سوال نمبر 6، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو اس افسانہ کے افسانہ نگار جو ہیں وہ سعادت حسن منٹو ہیں۔ سوال نمبر 7، وزیر آغا کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو وزیر آغا کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ سوال نمبر 8، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام جو ہے وہ بھوشن سنگھ ہے۔ سوال نمبر 9، منٹو کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ تو منٹو کے پہلے افسانے کا عنوان جو ہے وہ ہے تماشا۔ سوال نمبر 10، فکشن کی سب سے مختصر صنف کو کیا کہتے ہیں؟ فکشن کی سب سے مختصر صنف کو جو کہتے ہیں وہ ہے افسانہ۔ سوال نمبر 11، اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس پاگل کا نام جو ہے محمد علی ہے۔ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانہ ہے، اسی افسانے کا ایک کردار ہے۔ سوال نمبر 12، کامل انقلاب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کامل انقلاب کا تعلق جو ہے وہ خطبہ سے ہے۔ سوال نمبر 13، نظم میرا سفر کا شاعر کون ہے؟ تو اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ علی سردار جعفری ہیں۔ سوال نمبر 14، علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو علی سردار جعفری کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1913 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 15، لفظ برگ کے کیا معنی ہے؟ تو لفظ برگ کے معنی جو ہے وہ ہے پتا۔ سوال نمبر 16، علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز جو کیا تھا وہ افسانہ نگاری سے کیا تھا۔ سوال نمبر 17، نظم برکھا رود کے نظم نگار کون ہیں؟ تو اس نظم کے نظم نگار جو ہیں وہ الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 18، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو یہ مصرع جو ہے مرزا غالب کا ہے۔ سوال نمبر 19، مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو مرزا غالب کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ آگرہ میں ہوئی تھی اور وفات دہلی میں۔ سوال نمبر 20، اردو معلیٰ کیا ہے؟ تو اردو معلیٰ جو ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے جو مرزا غالب کا ہی ہے۔ سوال نمبر 21، لفظ دائم کے معنی کیا ہے؟ تو لفظ دائم کے معنی جو ہے ہمیشہ کے معنی میں۔ سوال نمبر 22، ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کہاوت کا مطلب ہے ایک کام کے ساتھ کئی کام نکل جانا، ایک کام کے ساتھ کئی کام نکل جانا۔ سوال نمبر 23، درج ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان چاروں الفاظ میں جو سابقہ ہے وہ لا علم میں ہے، باقی عیدگاہ کتب خانہ میں جو ہے یہ لاحقہ ہے۔ سوال نمبر 24، شعر میں کسی تاریخی واقعے کا بیان کہلاتا ہے، یعنی کسی تاریخی واقعے کا بیان شعر میں کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 25، لفظ جدید کی ضد کیا ہوگی؟ تو جدید کے معنی نیا ہوتا ہے اور قدیم کے معنی پرانا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 26، درج ذیل میں لقب کی نشاندہی کیجیے۔ تو درج ذیل میں لقب جو ہے وہ ہے خان بہادر، پپو جو ہے وہ عرف ہے، یہاں پہ خان بہادر لقب ہے اور غالب جو ہے یہ تخلص ہے اور ابو ہریرہ جو ہے یہ کنیت ہے۔ سوال نمبر 27، ہجرت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو ہجرت کا تعلق جو ہے وہ ہے
انشائیہ۔ سوال نمبر 28، انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ تو انشائیہ کو غیر رسمی طریقۂ کار جو ہے وہ دیگر اصناف سے ممیز کرتی ہے۔ سوال نمبر 29، جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس طریقے کی تحریر کو تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ سوال نمبر 30، درج ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کیجیے۔ تو یہ ایک نون ظاہر ہوتا ہے اور ایک نون غنہ ہوتا ہے، تو ان چاروں الفاظ میں انصاف جو ہے یہاں پہ نون ظاہر ہے، باقی آنگن، پلنگ، جنگ ان میں جو ہے یہ نون غنہ ہے۔ حالانکہ آنگن میں پہلا نون جو ہے وہ نون غنہ اور دوسرا نون جو ہے نون ظاہر ہے، لیکن یہاں پہ ایگزیکٹ جواب جو ہوگا وہ انصاف ہے۔ تو یہ 30 سوالات تھے جون مہینے کے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کے سوالات کو ہم حل کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایگزام کی تیاری میں سب کو فائدہ ہو۔ شکریہ۔